چلیے آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی. اس وقت ہم سہیل رانا کی کلیکشن سنگ سنگ چلے سے ایک گانا سن رہے ہیں. اور لسنرز کہیں نہیں جائیے گا, اسٹے ٹیون. چلتے رہنا ہنس کے ہر دکھ سہنا, چلتے رہنا ہنس کے ہر دکھ سہنا, یہی ہم کو تم سے کہنا, یہی ہم کو تم سے کہنا, یہی جیون یہی کہنا, یہی کہنا, یہی کہنا. سنگ سنگ چلتے رہنا ہنس کے ہر دکھ سہنا. ایک لگن سے بڑھتے جائیں, ایک لگن سے بڑھتے جائیں, ہاتھوں میں لے کر ہاتھ, ہاتھوں میں لے کر ہاتھ, چھوٹے کبھی نہ ٹوٹے کبھی نہ, چھوٹے کبھی نہ ٹوٹے کبھی نہ, برسوں کا یہ ساتھ, برسوں کا یہ ساتھ, میرا بھی سچا ناتا, میرا بھی سچا ناتا, یہی سچا گہنا, یہی سچا گہنا, یہی ہم کو تم سے کہنا, یہی ہم کو تم سے کہنا, یہی جیون یہی کہنا, یہی کہنا, یہی کہنا. سنگ سنگ چلتے رہنا ہنس کے ہر دکھ سہنا.
लिसनर्स, आप भी हमसे अपनी राय शेयर कर सकते हैं. आप मैसेज हमें भेजने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाकर लिखें 11K, अपना नाम और लोकेशन लिखें और मैसेज लिखकर 4471 पर भेज दें. जनाब, सॉन्ग से पहले बात हो रही थी चैलेंजेस की और उससे पहले हम बात कर रहे थे वजूहात की. सादिया, आप ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है, किस तरह के बच्चे इसका जल्द शिकार हो जाते हैं, पेयर प्रेशर का? ऐसे बच्चे जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिनमें डिसीजन पावर कम होती है, इसके अलावा जिनके पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं किसी भी काम के करने के लिए या उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है माशरे से या उनके घर से, तो ऐसे बच्चे जल्द पीयर प्रेशर का शिकार हो जाते हैं. उमर साहब, आप जरा इस पर रोशनी डालें कि इसके संगीन नताइज क्या क्या हो सकते हैं पेयर प्रेशर के? देखिए, संगीन नताइज तो बहुत ही ज़्यादा मैंने पहले भी बयान किया हो सकते हैं. मैं पहले सादिया की बात को थोड़ा सा एलोबरेट करूँगा. लेकिन पेरेंट्स जितने भी मेरी इस वक्त ये गुफ्तगू सुन रहे हैं और असातिज़ा, यानी कि घर जो है वो बच्चे का पहला मदरसा है, उसकी माँ और बाप, और दूसरा मदरसा है स्कूल या जहाँ वो दीनी तालीम हासिल करता है. अगर वो बच्चे की नफ्सियात और से बाखबर नहीं है और वो सब बच्चों को एक साथ ट्रीट करते हैं, तो इसके भी बड़े भयानक रिजल्ट बरामद हो सकते हैं. नंबर 1 ये कि बच्चे की बात को अहमियत देना चाहिए और संजीदगी से सुनना चाहिए. हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में बच्चों की बात को इग्नोर किया जाता है और उन इलाकों में खास तौर पर जो बेचारे वर्किंग क्लास के एरियाज हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के एरियाज हैं, वहाँ तो बच्चों की कोई बात को की सुनवाई नहीं है. इसलिए बच्चों की बात को संजीदा लिया जाए, उनकी एक्टिविटी को संजीदगी से लिया जाए. अगर आप अपने बच्चे को इस पीयर प्रेशर से बचाना चाहते हैं. दूसरा, अब इसके संगीन नताइज तो देखें, सबसे बड़ा यही है कि आपका बच्चा अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को छोड़कर चला जाए. वो क्या वजूहात हैं जो अपने घर वालों को, अपनी माँ को, अपनी छोटे बहन भाइयों को छोड़कर वो सड़क पर आ जाता है? माँ बाप के लिए तो इससे बड़ा कोई खतरनाक बात हो नहीं सकती. संगीन नताइज ये है कि वो बाहर जब आता है तो वो जो है नशे का शिकार हो जाता है. आपने देखा है मुख्तलिफ चौराहों पे बच्चों मुंह पे कपड़ा लगा के घूम रहे होते हैं. बाज़ लोग अपने इंजेक्शन लगा रहे होते हैं. क्राइम में मुब्तला हो जाते हैं, स्नैचिंग में मुब्तला हो जाते हैं और सोसाइटी के लिए थ्रेट भी बन जाते हैं ऐसे बच्चे. तो नताइज तो बहुत भयानक ही है. सबसे बड़ा संगीन नताइज में अगर आप देखें, खतरनाक बात देखें, तो वो ये है कि हमारा मुस्तकबिल तारीख होने जा रहा है. मैं हुकूमत पाकिस्तान से कहता हूँ कि 6.5 करोड़ बच्चे हैं, उनको स्कूल ले जाने के बारे में सोचें, उनको अच्छी तालीम देने के बारे में सोचें. आप 1.4% तालीम पर बजट पे खर्च करते हैं. खुदा रहा खुद सोचे, बांग्लादेश जो है 5% खर्च करता है, मलेशिया 28% करता है. तो ये इशू हल हो सकता है, वरना ये इशू बहुत खतरनाक बीमारी की तरह हमारी पूरी सोसाइटी को अपनी लपेट में ले लेगा. मैं संगीन नताइज में एक और चीज़ का इजाफा करना चाहूँगी. वो तमाम बच्चे जो पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, उनकी स्कूल परफॉर्मेंस भी बहुत पीछे रह जाती है. वो उस तरह से स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जिस तरह से उनको करना चाहिए, जिसकी वजह से टीचर्स और पेरेंट्स को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. बिल्कुल, और जाहिर है फिर जब उनकी एजुकेशन मुतासिर होगी और उनकी समाजी ज़िंदगी मुतासिर होगी तो वो एक अच्छे शहरी नहीं बन सकेंगे, और ये सबसे बड़ा खतरा है, संगीन नतीजा है. और चाय आ चुकी है. जी जनाब, तो जितने ही हम पीते हैं चाय. लिसनर्स, आप सुनिए अपना सेगमेंट आपकी राय. आपकी राय के साथ आयला आजम. इस बार फराज कुरैशी साहब की तवील ईमेल मौसूल हुई, जिसमें उन्होंने प्रोग्राम को सराहते हुए कहा कि बहुत अच्छी काविश है, इसको जारी रखना चाहिए, और मशवरा दिया कि माहिरीन के साथ बच्चों की भी राय ली जाए जो कि घर से भागकर सड़कों पर आ गए हैं, ताकि इन बच्चों के मसाइल इनकी जुबानी जानने का मौका मिले, और ये भी बताया जाए कि पड़ोसी मुल्कों में इस हवाले से क्या सूरत हाल है. फराज कुरैशी साहब, आपकी तजवीज़ का बहुत शुक्रिया, हमने इसे नोट कर दिया है. साथ साथ हमारी रेगुलर लिसनर सोनिया जुबैर ने भी हमें तजवीज़ दी, जिसका बहुत शुक्रिया. इसके अलावा मिसेस शाहिदा, खुशबू रफीक, असलम मलिक, डॉक्टर सारा ने भी प्रोग्राम को पसंद किया. आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है. आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी इस छोटी सी काविश को सराहा. बाकी लिसनर्स भी हमें अपनी राय दे सकते हैं फेसबुक पर. हमारा फेसबुक आईडी है www.facebook.com/streetchildrenrc,
اور YouTube پر بھی Street to Satellite کے نام سے سن کر اپنی رائے دے سکتے ہیں. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے sts@streetchildren.org.pk. اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں پھر سے شائستہ کی جانب. آپ سن رہے ہیں پروگرام Street to Satellite. جی جناب، آپ نے اپنا سیگمنٹ سنا، آپ کی رائے. اور اب ہم سنیں گے آج کا پیغام. یہ پیغام ہے انیتا غلام علی کی آواز میں، تو آئیے سنتے ہیں. والدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، اس کے نہیں کہ وہ یعنی ایک کوئی پولیسنگ کریں، بلکہ یہ معلوم کریں کہ بھئی ان کو کن کن لوگوں سے ملتے ہیں. گھر میں وہ چیز ان کو نہیں ملتی ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمپنی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو ان سے مل بیٹھ کے ان سے ڈسکس کرے اور ان سے معلوم کریں کہ کیا یعنی وہ کن کن چیزوں میں وہ دونوں پارٹیز جو ہے یا جن کے وہ بچے جاتے ہیں یا جن سے وہ ملتے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں، کیا بات ہے. بہت شکریہ محترمہ انیتا صاحبہ. میں اب اپنے مہمان سے ایک آخری سوال کروں گی کہ کیا والدین اور اساتذہ کے لیے ایسے پیئر پریشر کے مسئلے کو حل کرنا آسان ہے؟ جی بالکل، والدین اور ٹیچرز جو ہیں اس مسئلے کو بہت آسانی سے حل کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ بچے کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہیں وہ اس فیصلے کا احترام کریں. وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا احترام کریں اور اس کو رائے دیں کہ کیا وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچے کو کانفیڈنس دیں، اس کا خود اعتماد بڑھائیں، اس کو اپنے اندر کی اسٹرینتھ پہچاننے میں مدد کریں، اس کے اندر جو گٹس ہیں وہ اس کو پہچاننے میں مدد دیں. اس کے علاوہ اگر بچہ کوئی بھی غلطی کرتا ہے تو اس کو مارے نہیں، اس کو سمجھائیں، اس کو ٹوکے بھی نہیں. اس سے بھی بچے کے دماغ پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا کانفیڈینس ختم ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو حل کرنے کے لیے ہمیں کمیونٹی کو اویئر کرنا چاہیے اس ایشو کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے یہاں میجورٹی پڑھے لکھے لوگوں کی نہیں ہے اور بچے بھی انہیں گھرانوں سے آ رہے ہیں. میں نے ابھی تک آزاد کی ڈیسک پر کوئی ایسا بچہ رجسٹر نہیں کیا جو ڈیفینس اور سیلف ڈیفینس سے تعلق رکھتا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے، لیک آف اویئرنیس ہے. خود سروس پرووائڈر ادارے جو ہیں گورنمنٹ کے، ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. مثلا اگر آپ پولیس کی ٹریننگ کر رہے ہیں تو انہیں یہ بتائیں کہ یہ کتنا اہم ایشو ہے ٹریننگ کے دوران. اساتذہ کو آپ یہ بتائیں جب آپ ان کو ایجوکیشن ان کو آپ بی ایڈ کراتے ہیں یا دوسری وہ ڈگریز لیتے ہیں کہ اس ٹاپک کو بھی اس میں شامل کریں سلیبس میں، تاکہ جب بچہ مدرسے یا اسکول میں ہے تو اساتذہ کو پہلے دن سے پتہ چل جائے کہ میں کن بچوں پہ کام کر رہا ہوں اور ان کے ایشوز کیا ہیں. جب انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہمارے ماں باپ خود یہ کہتے ہیں کہ جناب ماسٹر صاحب گوشت جو ہے آپ کا، ہڈی ہماری ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے گھروں کے اندر بھی اور گھروں کے باہر بھی، اس کو ہمیں بدلنا چاہیے. جیسے سعدیہ نے کہا، بچوں کو کانفیڈینس دینا چاہیے، ان کی بات کو غور سے سننا چاہیے، ان کی جو ایکٹیویٹی ہیں اس میں ان کی مدد بھی کرنا چاہیے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا کام یہ ہے کہ سوسائٹی کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہونا چاہیے اور یہ کمیونٹی بیس پہ جا کر آپ کو کام کرنا چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ ہم سب کا سانجھا ہے، مشترکہ ہے اور ہمیں مل کر ہی حل کرنا ہے. جس طرح میڈیا ہمارا روز جمہوریت کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کا جو دن ہے وہ سال میں ایک دفعہ نہیں آتا. اس ایشو کو بار بار کیجیے، بار بار دہرائیے. میں نے اپنے بچپن میں ایک دفعہ سنا تھا کہ جناب ہیروئن آ گئی ملک میں سمجھا کوئی فلمی ہیروئن آ گئی ہے. وہ ہیروئن آج ملک میں 60 لاکھ لوگ پیتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کل آپ کا بچہ بھی گھر سے باہر ہو اور آپ رو رہے ہوں. جو باہر بچے بیٹھے ہیں انہیں اپنا ہی بچہ سمجھیے اور اس سوسائٹی میں ان کو بہتر بنانے میں آزاد فاؤنڈیشن کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملائیے تاکہ ہم اس لعنت کو ختم کریں اور ہمارا جو مستقبل ہے جو آج آصف زدہ ہو چکا ہے ہم واقعی ان کا ایک تابناک مستقبل بنا سکیں. یہ آپ کے تعاون اور حکومت کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں. آپ کا بہت شکریہ عمر صاحب اور سعدیہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور پیئر پریشر پہ بہت سیر حاصل گفتگو رہی اور یقیناً سننے والوں کے لیے بڑی معلوماتی رہی ہوگی. جناب، آپ نے ہمارا پروگرام سنا، پیئر پریشر پہ ہمارا پہلا پروگرام تھا اور اب ہم اس کا پارٹ 2 اگلے پروگرام میں پیش کریں گے. یہ پروگرام آپ کے لیے آزاد فاؤنڈیشن اور یونیسیف کے تعاون سے پیش کیا گیا. جن سے آج کا پروگرام مس ہو گیا ہو یا اگلے دنوں میں آپ ہمارا پروگرام دوبارہ سننا چاہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ www.streetchildren.org.pk
YouTube اور Facebook میں اسٹریٹ چلڈرن ریسورس سینٹر پر بھی سن سکتے ہیں اور اپنے کامنٹس بھی بھیج سکتے ہیں، یا آپ اپنی رائے ہمیں بذریعہ ای میل بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے sts@streetchildren.org.pk۔ اگلے پروگرام تک کے لیے شائستہ ریاض کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔